یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، دعا کا اہتمام کیا جائے۔ دعا الفاظ کو نہیں کہتے ربنا آتنا فی الدنیا، دعا ایک کیفیت ہے۔ وہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دعا الفاظ کی محتاج نہیں رہتی۔ اردو میں، عربی میں، فارسی میں، ہندی میں، سندھی میں، یا خاموش ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم۔ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، اندر کیفیت ہے، وہ عرش کے دروازوں تک وہ جا رہی ہے اور سارے زمین آسمان اس سے کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، بشرطے کہ کیفیت بنے۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ کو پتہ تھا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، اکثر تو گناہگار ہی ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہم سب انہی کی صف میں ہیں۔ تو میرے اللہ نے ایک دعا کی قبولیت کے لیے کوئی لمبے چوڑی شرطیں نہیں لگائیں، وہ ایک چھوٹی سی شرط لگائی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بس مجھے رو کے دکھا دو، تڑپ کے دکھا دو، کون ہے جو تڑپنے والے کی سنتا ہے۔ سارے نماز نہیں پڑھتے، سارے روزہ نہیں رکھتے، سارے حلال نہیں کماتے، سارے زکوٰۃ نہیں دیتے، سارے حج نہیں کرتے، سارے سچ نہیں بولتے، پتہ نہیں کتنے ہم قسم کے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں۔ تو اگر میرا اللہ یوں کہتا کہ میں تو صرف تقوی والوں کی سنوں گا، امن یجیب المتقین، ساڑھی تو پھر چھٹی ہو گئی آئی۔ تو میرے اللہ نے کیا کیا، کہا بھائی مجھے پتا تم سارے نیک نہیں ہو سکتے، نہ مرد نہ عورتیں، تو تم ایسا کرو میرے سامنے، جیسے بچہ ماں کے سامنے آ کے روتا ہے تو اپنی ضد پوری کروا لیتا، اور ماں پہلے نہ بھی کرتی ہے لیکن وہ مسلسل لگا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، تو پھر ماں کہتی ہے اچھا میرا سر میں کھا علم۔ تو میرا اللہ کہتا ہے بھائی ایک کام کر لو، میرے سامنے آ کے بس مجھے رو کے دکھا دو، چند آنسو بہا دو۔ اچھا تم کہتے ہو مجھ سے تو رویا نہیں جاتا، میرا دل بڑا سخت ہے، تو ہائے تو کر سکتے ہو، اللہ کے سامنے ہائے کر کے سنا دو، ہائے میرے رب۔ یہ ہائے بھی تمہیں رلائے گی بھی صحیح، اور اللہ کے عرش تک تمہاری دعا بھی پہنچے گی۔ دعا الفاظ کا نام نہیں، کتاب کھول کے پڑھ رہے ہیں اس کا نام دعا نہیں، مناجات مقبول پڑھ رہے ہیں یا حزب العظم پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنے کا اجر مل رہا ہے۔ مناجات مقبول پڑھی، اجر ملا، الحزب العظم پڑھی، اجر ملا، اور کئی دعاؤں کی کتابیں ہیں بہت سی، حسن حسین ہے اور بہت سی ہیں۔ تو لوگ ایسے وہ حرم شریف میں طواف میں کتاب کھول کے وہ دعا مانگ نہیں رہے، وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنا اور چیز ہے اور مانگنا اور چیز ہے۔ مانگنے کا مطلب سمجھنا ہو تو یہ جو راستے میں کھڑے فقیر مانگ رہے ہوتے ہیں، ذرا ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں، ان کے مانگنے کا انداز دیکھیں، ان کے چہرے پر مصنوعی عاجزی ہوتی ہے وہ دیکھیں، جی چاہتا ہے ان کو کچھ دے دیا جائے، اس کا نام دعا ہے۔ کتاب کھول کے پڑھنے کا نام دعا نہیں، اور رٹی رٹائی دعاؤں کو ایسے فر 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 پڑھنے کا نام دعا نہیں۔ ہمارے ائمہ مساجد نماز کے بعد چند دعائیں رٹی ہوئی ہیں وہ دہرا دیتے ہیں، لوگ آمین کہہ دیتے ہیں۔ یہ دعا کی شکل ضرور ہے، اس میں انشاءاللہ اجر ملے گا، لیکن یہ دعا نہیں ہے۔ دعا ایک اندر کی فریاد کا نام دعا ہے۔ اس لیے میں اللہ پہ قربان جاؤں نے کہا بھائی فریاد کر لو، سنی جائے گی۔ المضطر، جو بھی فریاد کرے۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، المضطر، میرے اللہ نے یہاں مسلمان کی شرط بھی نہیں لگائی، کافر بھی اگر بے قرار ہو کر اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کی بھی سنے گا۔ المضطر، اللہ نے المضطر المومن المتقی نہیں کہا، المضطر، پتھر کا پجاری ہے یا آگ کا پجاری ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے یا گائے کے سامنے سر جھکاتا ہے، جو بے قرار ہو کر اسے پکارے گا وہ سب کا رب ہے، سب کی سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ یہاں بھی مسلمان کی شرط نہیں لگائی، مومن کی شرط نہیں لگائی، مسلمان ہو کر نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، سب کا رب ہے۔ تو اسے پتہ ہے میرے بندے اکثر تو گناہگار ہی ہیں۔ دعا کی عادت ڈالیں، دعا
کتاب پڑھنے کا نام نہیں، رٹی رٹائے الفاظ کا نام نہیں، دعا ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی میرے لیے خاص دعا کرو، ضرور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو اور ایک دوسرے کو دعا کی درخواست بھی کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو آپ نے کہا عمر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو ایک دوسرے کو دعا کی درخواست کرنا یہ مسنون ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا میرے لیے خاص دعا کریں، خاص دعا وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے لیے تڑپ کے کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے پیٹ میں درد ہو اور میں اب اپنی بیگم سے کہوں تو ذرا ہائے ہائے کر، یا میری بیگم کے پیٹ میں درد ہو وہ مجھے کہے ذرا آپ تھوڑی سی ہائے ہائے کریں، تو میں ہائے ہائے تو کر لوں گا لیکن اس میں کیفیت تو نہیں ہوگی۔ تو خاص دعا وہ ہوتی ہے جو تڑپ کے مانگی جاتی ہے، سیدھی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں سنتا، یہ نہیں کہنا چاہیے، ہر دعا اللہ سنتا ہے، ہر دعا سنتا ہے۔ ہاں قبولیت کی شکلیں الگ ہیں، کبھی وہی چیز دے دیتا ہے، کبھی ہمارے مناسب نہیں ہوتی تو کوئی اور چیز دے دیتا ہے، کبھی اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، اور کبھی اس کو سٹور کر لیتا ہے۔ اور آخرت میں جب بندہ بندی آئے گا نا تو اللہ فرمائیں گے تو نے یہ دعا مانگی ہم نے پوری کر دی، یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ دے دیا، یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ مصیبت ڈال دی، یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں ہم نے کچھ نہیں دیا اب ہم تمہیں دیتے ہیں۔ جب وہ دیکھے گا اس دعا کے بدلے میں اللہ کے انعام تو کہے گا ہائے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کچھ مجھے یہی ملتا۔ لیکن بہرحال ہم نے یہاں بھی اللہ سے لینا ہے، وہاں بھی لینا ہے، تو اس میں یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، تھوڑا وقت افطاری میں نکالیں، تھوڑا وقت سحری میں نکالیں، نمازوں کے بعد تھوڑا سا دعا کو لمبا کریں۔ یہ جو فرض نماز کے بعد ہمارے ائمہ دعا مانگتے ہیں وہ تو چند سیکنڈ کی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ خود ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بات کریں۔ اگر اس وقت آپ کو فرصت نہیں ہے تو کم از کم سحری کے وقت اور افطاری کے وقت ضرور کچھ وقت نکال کر اللہ سے باتیں کریں۔ اور دعا جو ہوتی ہے نا، نوح علیہ السلام کی صورت پہ آپ غور فرمائیں کہ نوح علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی۔ پہلے اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے، اپنے غم سنائے، اپنی درد بھری کہانی سنائی۔ دعا تو دو لفظ ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دو لفظ، لیکن ان سے پہلے اپنی کہانی سنائی۔ اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے یہ کیا، قوم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میرے ساتھ بہت انہوں نے زیادتی کی، یا اللہ پھر میں لگا رہا، اچھا یا اللہ تو یہ کر دے۔ یہ طریقہ ہے، اللہ سے آپ باتیں کیا کریں، یا اللہ اب ایک تو سے میں نل کی ہو گیا، میرا نل اے ہو گیا، میرا نل اے ہو گیا، یا اللہ میں تو تیرے در پہ آیا۔ اللہ سے یوں بات کریں جیسے اللہ سامنے ہے، اور آپ اس کو اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں۔ دکھڑے سنا کر پھر اپنی دعا پیش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس مہینے کو دعاؤں سے قرآن کی تلاوت سے خوب